بہن نے فرمایا کہ میں نے شوہر سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے، تو انہوں نے کہا طلاق طلاق طلاق۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں تو ایسی مذاق کر رہا تھا، یہ اس طرح طلاق نہیں ہوگی۔ دیکھیں پہلے تو میں ایسے تمام شوہر حضرات سے، اور کتنی بہنیں مجھے اس طرح میسیجز کرتی ہیں کہ شوہر نے کر کے پھر دانت نکال کے ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ طلاق کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض چیزیں سنجیدگی میں بھی سنجیدگی ہیں اور مذاق میں بھی سنجیدگی ہیں، جس میں سے ایک طلاق بیان فرمائی۔ ہم نے دین سیکھا نہیں ہوتا، ہم نے پہلے مسائل معلوم نہیں کیے ہوتے، ہم یہ مذاق مستی کر لیتے ہیں، پھر جب حکم شرع سخت لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اتنا دین سخت کوئی ہے؟ یعنی آپ کچھ بھی کرتے رہیں، پہلے دین نہ سیکھیں، دین کے خلاف چلتے رہیں، اب دین چنگم کی طرح جس طرح آپ چاہیں اس کو آگے پیچھے کر لیں اور دین آپ کے موافق فیصلہ کرے، آپ اپنا مذاق مستی نہیں چھوڑیں۔ یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو شادی کرنے سے پہلے میں تمام سے نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اپنے بچوں کو حقوق زوجین کورس کروائیں، جن میں تمام مسائل دونوں کپلز کو معلوم ہونے چاہیے، کپل کو کہ ہم نے کیا کیا ہمارے حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں اور کس طرح طلاق ہو جاتی ہے، کس طرح نہیں ہوتی، دیگر مسائل سب سکھائیں تو آگے چل کر آسانی ہوتی ہے۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے 20-20 سال حرام زندگی گزارتے ہیں، طلاقیں ہو چکی ہوتی ہیں، نہ شوہر کو پتہ ہے نہ بیوی کو پتہ ہے، اور 20 سال بعد جا کے انکشاف ہوا۔ اس دوران بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، جسمانی تعلق بھی قائم ہو رہا ہے، قریب بھی ہو رہے ہیں، کس قدر گناہوں کا وبال۔ اور وہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ شریعت اس میں آپ کو رعایت بالکل نہیں دے گی، ایسے بعض مسائل میں جہالت عذر نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ مسئلہ ہے یہ یاد رکھیں کہ بیوی کو طلاق اس وقت پڑے گی جب اس کی طرف طلاق کی نسبت لفظوں میں ظاہر ہو یا شوہر اپنی نیت ظاہر کر دے۔ مثال کے طور پہ لفظوں میں ظاہر، جیسے میں نے تجھے طلاق دی، یا کوئی کہے میری بیوی کو 3 طلاق، یا کوئی شاہدہ نام ہے تو شاہدہ کو 3 طلاق، یا اشارہ کر دے اس کو 3 طلاق، تو یہ اس نے نسبت قائم کر دی، یعنی طلاق کا تعلق اس ذات کے ساتھ کر دیا ہوگی۔ یا اس نے کہا طلاق 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 اور پوچھا بھی کس کو طلاق دے رہو، کہا کہ زوجہ کو، تو اب اس نے چونکہ تعلق قائم کر دیا ہو جائے گی۔ لیکن اگر صرف یہ بولے طلاق طلاق طلاق، اب دیکھیں نسبت تو ہے نہیں ہوگی۔ اور جب اس سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے بیوی کو طلاق دی اور وہ قسم کھا کر انکار کر دے کہ خدا کی قسم میں نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ نہیں کیا، تو پھر نہیں ہوگی، کیونکہ اس لفظ طلاق کے اندر کوئی اضافت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسے طلاق دی، بیوی کو طلاق دی، یہ ہیں پورا جملے سے بیوی کی طرف نسبت ہو گئی۔ تو لہذا جو مسئلہ ہے اس میں بظاہر تو ایسے ہی ہے کہ شوہر نے اگر انکار کر دیا، قسم اور کھلوا لیں، اگر وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے طلاق کی نیت بالکل تمہیں طلاق دینے کی نیت نہیں کی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایک تو مسئلہ یہ تھا جو تھا۔ پھر دوسرا یہ آپ نے کہا کافی عرصے بعد وہ کہتے ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں رہا، پتہ نہیں کیا میں نے کہا تھا اور کس نیت سے کہا تھا۔ یہ ایک الگ شرعی مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی سابقہ زندگی کے معاملات ہوں اور شوہر کہتا ہے کہ مجھے بالکل یاد نہیں کہ میں نے طلاق دی تھی کہ نہیں دی تھی، اگر یاد نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر زوجہ کو مکمل طور پہ یاد ہے کہ شوہر نے غلطی سے ہی، یعنی اس میں تو طلاق نہیں ہو رہی، یہ بہن ذرا مطمئن رہیں ورنہ وسوسے کے شکار رہیں گے۔ لیکن فرض کر لیں کہ نہ بیوی کو پتہ نہ شوہر کو طلاق دے دی، اب بعد میں بیوی نے 10 سال بعد مسئلہ معلوم کیا اور پتہ چلا کہ اس زمانے میں طلاق ہو گئی تھی، اور شوہر کہتا ہے مجھے یاد نہیں، لیکن بیوی کو تو یاد ہے نا، تو اس کو پھر شوہر سے دور رہنا ہوگا۔ وہ حلالہ کے بغیر شوہر کے قریب نہیں ہو سکتی۔ 1 یا 2 طلاق ہیں تو بھی جدید نکاح کرنا پڑے گا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر شوہر کسی سبب سے جھوٹ بولتا ہے یا وہ کہتا ہے طلاق یاد نہیں، لیکن بیوی کو یاد ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا اس کو طلاق یاد نہیں، مجھے تو طلاق یاد ہے کہ 3 طلاقیں ہو گئیں، تو جس طرح ہو سکے اپنی جان چھڑائے شوہر سے، کیونکہ بیوی کو تو معلوم ہے نا۔ اگرچہ ظاہری قضا کے مطابق اگر شوہر انکار کر دیتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی اور لڑکی کے پاس گواہ نہیں ہے، یا شوہر کہتا ہے مجھے تو بالکل سابقہ زندگی میں یاد نہیں ہے، تو مفتی جو ہوں گے یا قاضی وہ شوہر کے حق میں فیصلہ کریں گے کہ یہ طلاق نہیں ہوئی، اور اگر لڑکی اس فیصلے کو قبول کر کے ساتھ رہے تو گناہ گار نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ مروت کے بھی خلاف ہے اور باطنی صفائی کے خلاف ہے کہ لڑکی جانتی ہے تو پھر وہ کیوں ساتھ رہ رہی ہے، لیکن وہ ظاہر قضا کا اعتبار کرتے ہوئے، ظاہری فیصلے کا اعتبار کرتے ہوئے رہ بھی سکتی ہے، اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بعض متقیہ بچیاں ہوتی ہیں وہ نہیں رہنا چاہتی ہیں یا گھر والے راضی نہیں ہوتے ہیں، تو پھر جب اس طرح کی صورتحال ہو وہ بچی کو بالکل علیحدہ کر سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔